السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے۔ دوستو، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اہم کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اسی میں برکت بھی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے۔ خود قرآن کریم کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کے درمیان میں اس بسم اللہ کو شامل کیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کرام، بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے۔ اللہ کے ذکر کے طور پر ہم اور آپ یہی پڑھتے ہیں، یعنی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یا کوئی بھی اہم کام کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروعات کی جائے۔ خود قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ غور سے پڑھیے اسے، اقرأ پڑھیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پڑھیے۔ کیسے پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، اصل لب لباب کیا ہے؟ ہمیں کوئی بھی اہم کام شروع کرنا ہو، اس میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر خیر ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر خیر سے ہی ہمیں آغاز کرنا چاہیے کسی بھی کام کا۔ آپ دعائیں دیکھ لیجئے، کتنی دعائیں ہیں، چاہے سونے کی ہو، جاگنے کی ہو، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ہو، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی ہو، مسجد میں داخل ہونے کی ہو، مسجد سے باہر نکلنے کی ہو، نئے کپڑا پہننے کی ہو، چاند دیکھنے کی ہو، ہر چیز میں ایک چیز بالکل یکساں ہے، کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر خداوندی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرما دیا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ بہرحال دوستو، آج ہمیں جو مختصر سی گفتگو کرنی ہے، بہت کم وقت میں انشاءاللہ بہت اہم بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں بسم اللہ کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بسم اللہ پر ہم رمضان کے بعد ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ سے متعلق بڑے اہم حقائق ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن مختصر انداز میں پھر بھی ہم بسم اللہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتے چلیں۔ دیکھیے، بسم اللہ میں جو حروف کی تعداد ہے وہ 19 ہے، اور بسم اللہ میں کہ جو اعداد ہیں، یعنی ان حروف کو اگر اعداد کی شکل دی جائے تو 786 اعداد برآمد ہوتے ہیں۔ اس پر ایک اعتراض بھی اٹھتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ 786 لکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، 786 کسی اور کے بھی عدد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ عید کے بعد گفتگو کریں گے، لیکن آپ فی الحال اتنا سمجھیے کہ حروف کی تعداد بسم اللہ کے 19 ہے، اور ان حروف کو اگر اعداد میں تبدیل کیا جائے، اعداد کی شکل اختیار کی جائے، تو ان کی جو عدد بنیں گے، اعداد برآمد ہوں گے، وہ 786 برآمد ہوں گے۔ دیکھیے، 786 کا عدد صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھی بڑا مبارک ثابت ہوتا ہے، اور اگر ہم اس نمبر کو بطور خاص لینا چاہیں، مثلا مثال کے طور پر کار کا نمبر ہم لینا چاہ رہے ہیں، یا اسی طرح فلیٹ کا نمبر کو اس طرح ہم لینا چاہیں، تو اس کی باقاعدہ ہمیں غیر معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جب جا کے 786 کا نمبر ملتا ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف بھاگ دوڑ، تمنا، جستجو صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی، بلکہ غیر مسلم بھائی بھی پیش نظر آتے ہیں 786 نمبر لینے کے لیے۔ بہرحال دوستو، جو بسم اللہ کے اعداد ہیں وہ 786 ہیں۔ اگر ہم اس کی عامل بننا چاہیں، اس کی زکوٰۃ نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے
ہم طریقوں سے اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر بسم اللہ کو 40 دن تک 786 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اس کے عامل بن جائیں گے. اور بسم اللہ سے متعلق کوئی بھی عزیمت ہوگی یا خود بسم اللہ ہوگی، آپ اس کا کوئی نقش دیں، کسی پر پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ بہترین نتائج سامنے آئیں گے. مثلا مثال کے طور پر آپ بسم اللہ کے عامل بن گئے تو آپ یقین کیجئے آپ اس عظیمت کے بھی، اس دعا کے بھی عامل بن جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہوئی تھی کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بہرحال دوستو، بسم اللہ سے متعلق جتنی عظیمتیں ہوں گی، بسم اللہ کا ذکر اس میں آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کے بھی عامل بن جائیں گے، اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو بہت زبردست آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. اور ہم نے بتا دیا کہ اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ بہت آسان سا یہ بھی ہے، اس کے عادات کے مطابق، یعنی جتنے عادات ہیں 786 اگر اس کے مطابق اگر آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیں تو آپ اس کے بسم اللہ کے عامل بن جائیں گے. پھر اگر آپ اس کا نقش دیں جو 189 سے شروع ہوتا ہے، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اس کا نقش پیش بھی کیا تھا آپ کے سامنے، بڑا کارآمد نقش ہے، زبردست نقش ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو، سر میں آج کل سر درد کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے کیونکہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل دیکھ دیکھ کر کم عمروں میں چشمے لگ رہے ہیں، نگاہ کمزور ہو رہی ہے، ذوف بصر میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر بسم اللہ کا نقش اگر کوئی لڑکی ہے، عورت ہے تو اس کی چٹیا میں باندھ دیا جائے، اور اگر کوئی مرد ہے تو اس کی ٹوپی میں سی دیا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، کتنا ہی سخت درد ہو رہا ہو انشاءاللہ وہ درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ بسم اللہ کے عامل ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ شہادت کی انگلی، جی دوستو یہ شہادت کی جو ہم اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو نماز میں ہم اٹھاتے ہیں، اس انگلی کو سر درد یہاں پیشانی پر رکھ لیں، یا اگر پیچھے کی طرف درد ہو رہا ہے تو پیچھے کی طرف رکھ لیں، اور اگر پورے سر میں درد ہے تو پھر بس پیشانی پہ رکھ لیں. اور 19 مرتبہ یعنی جو اس کے حروف کی تعداد ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ بسم اللہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اگر آپ 19 مرتبہ پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے، انشاءاللہ تعالی زبردست فائدہ ہوگا اور سر درد سے نجات مریض کو مل جائے گی. اسی طرح دوستو اگر کسی کو بار بار بخار آ رہا ہو، خاص طور سے بچوں کو ایسا ہوتا ہے، بار بار بخار اترتا ہے پھر آ جاتا ہے، بخار اترتا ہے پھر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بسم اللہ کا نقش تیر بہدف ثابت ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ کسی بخار میں مبتلا شخص کو آپ یہ نقش دیجئے بسم اللہ کا، 189 سے جو شروع ہوتا ہے، بلا کسر نقش ہوتا ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا تھا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. 189 سے شروع ہوتا ہے، کوئی کسر نہیں ہے اس نقش میں، زبردست بخار کو دفع کرنے کے سلسلے میں بھی کامیاب ہے. تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زبردست فائدہ اٹھایا ہے ہمارے کابرین نے. آپ بھی اس آیت کو اپنے معمولات میں شامل کریں. اگر آپ ہر نماز کے بعد 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی جلدی سے آپ کو بخار نہیں ہوگا. اور پھر آپ جس کو بھی اگر پڑھ کے دے دیں کسی کو بخار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بخار فی الفور دفع ہو جائے گا. بسم اللہ کے بے شمار حقائق ہیں، بے شمار فوائد ہیں. آج ویڈیو بنانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن برجستگی سے ویڈیو بن گئی، اس لیے ہم نے مختصر انداز میں بسم اللہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کر لی. ہم عید کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے اور ایسے ایسے حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کہیں گے واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کیا کیا نازل کیا ہے، اور آپ کے دل سے یہی صدا آئے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہرحال دوستو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. ناچیز وقاص ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.